السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوں گے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا اور پیج نمبر دیکھ لیجیے آپ، 79 پیج ہے، اور اس کا بھی جو تعلق ہے وہ اس سے پہلے والے پارٹ کا ہی ہے، یعنی کہ یوں کہہ لیجیے 26ویں پارٹ سے تعلق ہے اور 26ویں پارٹ کا تعلق 21 تک ہے۔ چونکہ یہ میاں بیوی کے جو حقوق ہے وہ شروع ہوئے اور اس میں الگ الگ پیراگراف بتایا جا رہا ہے، تو یہ 19واں جو پیراگراف ہے اس پارٹ سے ہمیں کنٹینیو کرنا تھی۔ اس سے پہلے کی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو دیکھ لیجیے۔ دیکھیے یہاں سے 19 نمبر کا جو پیراگراف ہے وہ، شوہر کو چاہیے کہ عورت کے اخراجات کے بارے میں بہت زیادہ بخیلی اور کنجوسی، بخیلی کا معنی بھی یہی ہوگا ہے نا، دل کھول کر خرچ نہ کرنا، کنجوسی نہ کرے۔ اخراجات یعنی عورت کے پیچھے جو خرچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ حد سے زیادہ فضول خرچی کرے، یعنی کنجوسی تو نہیں کرنی، پھر اتنا بھی خرچ نہیں کر دینا کہ پھر وہ فضول خرچے ہو جائے، یعنی بے جا بغیر ضرورت کی، ٹھیک ہے۔ اپنی آمدنی کو دیکھ کر بیوی کے اخراجات مقرر کرے، یعنی فکس کرے، بھائی میرا 10,000 پگار ہے تو اس میں سے میں ہر مہینے اتنا دے دوں گا، اتنا گھر کا خرچہ یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے۔ نہ اپنی طاقت سے بہت کم، نہ اپنی طاقت سے بہت زیادہ۔ آگے دیکھیے، اور شوہر کو چاہیے کہ ہے نا اپنی بیوی کو گھر کی 4 دیواری کے اندر قید کر کے نہ رکھے۔ کچھ لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے نا، بس گھر میں ہی رہنا ہے، نہیں جانا باہر، تو 4 دیواری میں قید کر کے بھی نہیں رکھنا، بلکہ کبھی کبھی والدین اور رشتہ داروں کے یہاں آنے جانے کی اجازت دیتا رہے، اور اس کی سہیلیوں اور رشتہ داری والی عورتوں اور پڑوسنوں، ہے نا، ٹھیک ہے، جو پڑوسی ہوتی ہے ان کو سے بھی ملنے جلنے پر پابندی نہ لگائے۔ ہاں دیکھیے، پابندی نہ لگائے، شرط بھی بتا رہے کہ کب ایسا، کہ بشرط یہ، اس شرط کے ساتھ کہ ان عورتوں کے میل جول سے کسی فتنہ فساد کا اندیشہ نہ ہو، اور اگر ان عورتوں کے میل ملاپ سے بیوی کے بد چلن یعنی برا کردار، بد اخلاق ہو جانے کا خطرہ ہو تو ان عورتوں سے میل جول پر پابندی لگا دینا ضروری ہے، اور یہ شوہر کا حق ہے۔ یعنی جو صحبت ہے، ان کی فرینڈ سرکل ہے، ان کی سہیلیاں ہیں، وہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ سب باپردہ ہے تو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ رہو، ماحول میں ہے، اسلامک ماحول میں۔ لیکن آج کل کیا ہے، وہ بالکل بے پرواہ ہو کر ماحول وغیرہ میں نہیں ہوتی، تو پھر ان کے ساتھ رہ کر اچھی جو عورت ہوتی ہے وہ بھی بگڑ جاتی ہے نا، صحبت کا اثر ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آگے، مسلمان عورتوں کا پردہ، اللہ و رسول جل جلالہ، یعنی یہ اللہ کے نام کے ساتھ یہ بولا جاتا ہے نا، اور یہ یہاں پر ساتھ میں اللہ و رسول تب بعد میں بولے جائے گے، دونوں اسم کے لاسٹ میں جو، یعنی اللہ کے پیچھے یہ بولا جاتا ہے جل جلالہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق، یعنی جو ضروریات تھی، جو مطلب یوں کہہ لیجئے کہ مطابق تھا ضرورتوں کے، تو کیا تھا وہ تقاضوں کے مطابق، بدکاری کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے، بدکاری یعنی برے کام، عورتوں کو پردے میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ پردے کی فرضیت یعنی فرض ہونا اور اس کی اہمیت قرآن مجید اور حدیثوں سے ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر پردہ فرض فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، عورتوں کے بارے میں پوری آیت ہے یہ، ٹھیک ہے، کیا ہے دیکھیے، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ ترجمہ، قرآن کی آیت ہے، یہ عربی ہے، اس کا آپ دیکھیے اردو ترجمہ، تم اپنے گھروں کے اندر رہو اور بے پرواہ ہو کر باہر نہ نکلو، جس طرح پہلے زمانے کے دور جاہلیت، یعنی جاہلیت کا جو دور تھا، اس میں عورتیں بے پردہ باہر نکل کر گھومتی پھرتی تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف عورتوں پر پردہ فرض کر کے یہ حکم دیا ہے کہ وہ گھروں کے اندر رہا کرے، اور زمانہ جاہلیت یعنی جو جاہلیت کا جو زمانہ تھا اس کی بے حیائی و بے پردگی کی رسم کو
چھوڑ دیں۔ زمانہ جاہلیت میں کفار عرب یعنی جو عرب کے کافر تھے، عرب کے کفار کا یہ دستور تھا یعنی طریقہ تھا کہ ان کی عورتیں خوب بن سور کر بے پردہ نکلتی تھی اور بازاروں اور میلوں میں مردوں کے دوش بدوش یعنی ساتھ میں کندھا کہتے ہیں نا، شانہ بشانہ، کندھا سے کندھا ملانا، وہی گھومتی پھرتی تھی۔ اسلام نے اس بے پردگی کی بے حیائی سے روکا ہے نا، اس بے پردگی اور بے حیائی سے روکا اور حکم دیا کہ عورتیں گھروں کے اندر رہیں اور بلا ضرورت یعنی بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلے، اور اگر کسی ضرورت سے انہیں گھر سے باہر نکلنا ہی پڑے تو زمانہ جاہلیت کے مطابق بناؤ سنگار کر کے تیار ہو کر بے پردہ نہ نکلے بلکہ پردے کے ساتھ باہر نکلے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، جس وقت وہ بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ دیکھیے نیکسٹ پیج۔ تو آپ بھی انہیں تعلیم دیں اپنی گھر کی عورتوں کو، ماں بہنوں کو، اور اگر آپ خود ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس پر عمل کریں، ہے نا، اور اگر جینس ہے تو وہ ان تک ویڈیو بھی پہنچائے، آپ کے رشتہ دار میں ہیں، آپ ان تک اس اسلام کی اس پیغام کو پہنچانا چاہتے ہیں، عورتوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے اسلام کیا کہہ رہا ہے عورتوں کے بارے میں، تو یہ ویڈیو کی جو لنک ہے یا یہ کتاب کی جو پلے لسٹ شروع ہے اس کو بھیج دیا کرے تاکہ روزانہ وہ ایک ویڈیو دیکھے تو اس اسلام کے احکام سے خود کو واقف کر سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ دیکھیے آگے، اور ایک حدیث میں ہے، بناؤ سنگار کر کے اترا کر چلنے والی عورت کی مثال یعنی ایگزامپل اس تاریکی کی ہے، تاریکی یعنی اندھیرا، ہے نا، اس تاریکی کی طرح ہے جس میں بالکل روشنی ہی نہ ہو۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سونگے، وہ عورت بد چلن ہے، بری ہے، اس کا جو اخلاق ہے، سوبھاؤ ہے، وہ برا ہے نا۔ دیکھیے آگے، پیاری بہنوں، آج کل جو عورتیں بناؤ سنگار اور عریہ لباس پہن کر یعنی وہی جو فیشن والے ہے نا، فیشنیبل جو ڈیزائننگ والے جو لباس آتے ہیں پہن کر خوشبو لگائے بلا پردہ بازاروں میں گھومتی ہے اور سینما تھیٹروں میں جاتی ہے، وہ ان حدیثوں کی روشنی میں اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لیں کہ وہ کون ہے اور کتنی بڑی گناہ گار ہیں۔ اے اللہ عز و جل کی بندیوں، تم خدا کے فضل سے مسلمان ہو۔ اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی وسلم کے احکام کو سنو اور ان پر عمل کرو۔ اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے تمہیں پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، اس لیے تم کو لازم ہے کہ تم پردہ میں رہا کرو اور اپنے شوہر اور اپنے باپ داداؤں کی عزت و عظمت اور ان کے ناموس کو برباد نہ کرو، ان کا جو مرتبہ اس کو برباد نہ کرو، یعنی گھر کا بھی نام بدنام ہوتا ہے نا اس سے۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی، چند دن کی زندگی آنی فانی ہے، یعنی یہ آنی ہے اور یہ فانی یعنی فنا ہونے والی ہے۔ یاد رکھو ایک دن مرنا ہے اور پھر قیامت کے دن اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے۔ قبر اور جہنم کے عذابوں کو یاد کرو۔ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور امت کی ماؤں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویوں کے نقش قدم پر چل کر اپنی دنیا و آخرت کو سنوارو اور خدا کے لیے یہود و نصارہ مشرکین کی عورتوں کے طریقوں پر چلنا چھوڑ دو۔ انشاءاللہ عز و جل
पार्ट नंबर 28 से। बहुत ही अहम टॉपिक है कि जो लोग कहते हैं ना कि औरतों को पर्दे में रखना ये इनके लिए आज़ादी नहीं है, उनको कैद करके रखना है, ठीक है। तो ये तमाम बातें इंशाल्लाह 28वें पार्ट में बताई जाएगी।